نعوذ صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم آصف علی راؤ۔ آج کا جو موضوع ہم ترتیب دے رہے ہیں وہ اسپیشلی جگر کے حوالے سے ہے۔ جگر کا بڑھ جانا، تحال کا بڑھ جانا، اس کو تلی سپلین بھی کہا جاتا ہے، ان کا بڑھ جانا۔ اب یہ دونوں حالتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب آپ کی تحال اور آپ کا جگر بڑھ جائے تو ایسی صورت میں انسان کے جسم میں وائٹ سیل اور ریڈ سیلز کی کمی واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے، یعنی انسان کو بلڈ لگنا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ہماری باڈی کا کوئی بھی آرگن ہے اگر وہ اپنی حد سے زیادہ تجاوز کرے گا تو یقیناً وہ اپنے افعال صحیح طرح سر انجام نہیں دے پائے گا جو اللہ رب العزت نے ایک صحیح کنڈیشن میں انسان کو دیے ہیں جو وہ سر انجام دیتے ہیں۔ جیسے مثال لے لیتے ہیں، جیسے ہمارا ہاتھ ہے، اگر ہمارے ہاتھ کے کسی حصے میں کوئی درد ہو تو کیا ہمارا ہاتھ اسی وزن کو اٹھانے کی صلاحیت رکھے گا کہ جس حالت میں ہمارے ہاتھ میں کوئی پین نہ ہو، وہ ریلیکس ہو اور آپ اس سے ویٹ اٹھاتے ہو؟ اگر آپ گر جاتے ہو اور آپ کے پاؤں میں چوٹ لگ جاتی ہے، آپ کے ہاتھ میں چوٹ لگ جاتی ہے، تو چوٹ لگنے کے بعد کیا آپ اسی طرح اس کو ایکٹیو رکھ سکتے ہو؟ کیا اسی طرح آپ اس سے کام لے سکتے ہو؟ نہیں لے سکتے، جب تک کہ وہ واپسی اپنی حالت میں نہ آ جائے۔ اسی طرح انسان کے اندر کے جو آرگنز ہیں اللہ پاک نے دیے ہوئے، ان کی ترتیب ہے۔ اب جگر اور تلی دونوں ہی غدد ہے۔ جگر اس کا سب سے اہم عضو ہے، بڑا ایک ہیڈ ہے غدد کا، اور جو اس کے متحد کام کرنے والی چیزیں ہیں، یہ تحال، یہ بھی اس کے متحد ہی کام کرتی ہے، اس کے انڈر میں کام کرتی ہے۔ اب یہاں پہ اگر اس کو ہم واپس لانا چاہتے ہیں، جب یہ اپنے سائز سے بڑھتے ہیں، جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جب یہ اپنے سائز سے بڑھتے ہیں تو انسان کے خون کے بننے کا جو نظام ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، جگر اکیلا بلڈ نہیں بناتا، یہ تینوں آرگن کی کمبینیشن ہوتی ہے۔ انسان کا دل، جگر، دماغ، یعنی ایسڈ، ہیٹ اور بلغم، ان تینوں کا آپس میں ایک تعلق ہے۔ اگر وہ اپنی اپنی جگہ صحیح کام کر رہا ہے تو یقیناً آپ کے جسم میں بہت اچھا خون تیار ہوگا اور آپ ایک بہترین زندگی گزار سکتے ہیں۔ لیکن اگر ان تینوں کی آپس میں روابط کمزور ہو جائیں، جیسے مثال کے طور پہ جب انسان کے مسکولر سسٹم پہ شدید دباؤ بڑھتا ہے تو شدید دباؤ بڑھنے کی صورت میں آپ کا جو لیور ہے وہ تسکین کی حالت میں جانا شروع ہو جاتا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ اگر دباؤ حد سے زیادہ نہیں بڑھے گا تو جو جگر کی تسکین ہے وہ اس لیول کی نہیں ہوگی جہاں پہ وہ اس کو بڑھانے کا سبب بن جائے۔ اب جگر کے بڑھنے کے دو کنڈیشن ہمارے سامنے آتی ہیں، ایک تو ہوتا ہے پھول جانا، ایک ہوتا ہے پھیل جانا۔ لیکن جب آپ اس کی رپورٹس کرواتے ہیں تو پھول جانے میں بھی جگر بڑا ہوا محسوس ہوتا ہے اور پھیل جانے میں بھی بڑا ہوا ہوتا ہے، لیکن دونوں کا ٹریٹمنٹ الگ الگ ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ اگر تلی ساتھ بڑھ جاتی ہے، تحال، اور ساتھ ہی مسکولر سسٹم کا دباؤ بھی موجود ہے، ساتھ ہی جگر کا سائز بڑھ گیا ہے۔ اب جگر کے سائز کے بڑھ جانے کی صورت میں جو انکریزڈ ہو گیا اور تحال آپ کی انکریزڈ ہوگی، تو اس صورت کے اندر آپ کا جو ہیڈ ہے، غدد آپ کا جو آپ کا جگر ہے، وہ بالکل ورکنگ کم کر دے گا اپنی، کیونکہ اس کے اوپر جیسے جیسے دباؤ کم ہوگا، دباؤ کم ہونے کا مطلب پھر وہی ہوگا کہ آپ کے جسم میں جب ایسڈ بڑھتا ہے، خشکی تیزابیت بڑھتی ہے، تو آپ کے جسم میں حرارت کا لیول آٹومیٹک کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب آپ کے جسم میں حرارت کا لیول کم ہونا شروع ہوتا ہے تو آپ کے لیور اور آپ کی کڈنیز اور آپ کی تلی کے لیے وہ نقصان کا باعث بنتا ہے۔ یہاں سے انسان کے بلڈ کے جو بننے کا نظام ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، یعنی جو سالے بلڈ ہوتا ہے وہ انسان کی باڈی میں شامل نہیں ہو پاتا۔ اب یہاں سے ہی فیٹی لیور کا آغاز ہوتا ہے۔ جب جگر کی تسکین سٹارٹ ہوتی ہے، یعنی جسم میں خشکی اس حد تک بڑھا لی جاتی ہے، جنکس فوڈ کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے پھلوں میں جو چیزیں خون کو گاڑھا کرنے والی ہیں، تیزابیت والی ہیں، جیسے مالٹا ہے، سیب ہے، جامن، فالسا، آلو بخارا۔ میں نے لوگوں کو فالسے اور جامن اور یہ آلو بخارے یہ کھا کے شدید بیمار ہوتے دیکھا ہے۔ یعنی یہ دنیا کی ایسی چیزیں ہیں کہ ان کو اگر بغیر مقصد کے آپ نے استعمال کیا تو یقین کیجئے گا کہ یہ وہ حالت انسان کی کر دیتے ہیں جس کا انسان کبھی تصور نہیں کر سکتا۔ خاص طور پہ جو ٹائیفائڈ کی حالت ہوتی ہے اس میں تو یہ چیزیں ایسے ہیں کہ جیسے موت کا پیغام ثابت ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں پہ اندھا دھند بھرمار ہے ٹوٹکوں کی کہ ہم اپنی زندگی میں فرض کر لیا ہے۔ میں نے ابھی پچھلے دنوں ایک دوست سے بات ہوئی، ایک پیشنٹ ہمارے کہنے لگے جی میں لیمن گراس پی رہا ہوں، میں نے اپنا 10 kg ویٹ کم کر لیا ہے۔ میں کہا ویل ڈن۔ تو میں کہا وہ 10 kg ویٹ کم کرنے سے آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوا؟ جب انالیسس کیے گئے تو پتہ لگا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا، بلکہ الٹا طبیعت اپسیٹ کی اپسیٹ ہی ہے۔
تو وہ 10 kg جو ویٹ کم کیا گیا وہ خشکی بڑھا کے جسم کی رطوبات ساری خشک کرنا شروع کر دی، اس سے ویٹ تو کم ہو جائے گا، لیکن ویٹ کے کم ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے جگر کی جو حالت ہوگی اس کا اندازہ بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ اب یہاں سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جب ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اس کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سامنے رکھا جاتا ہے، جیسے بعض وقت میں اگر باڈی میں ایسڈ موجود ہے تو ہیٹ کی ضرورت پڑتی ہے، بعض وقت حرارت اگر دے رہے ہیں تو حرارت دیتے دیتے ہی مزاج تبدیل ہو گیا تو کنورٹ کرنا پڑے گا ہمیں اس کے کنڈیشن کی طرف مزاج کو، کہ جہاں پہ اس کے جسم میں کچھ رطوبات بھی ساتھ ساتھ شامل ہونا شروع ہو جائیں، اس کی خوراک میں ایسی چیزیں ترتیب دینی پڑیں گی جو ساتھ ساتھ شامل ہو جائیں۔ لیکن یہ سب کا سب ہوتا ہے مریض کی کنڈیشن پہ۔ اگر پیشنٹ کی کنڈیشن کے مطابق صحیح فیصلہ کیا جائے تو یقیناً تحال کو بھی واپس اپنی جگہ پہ لایا جا سکتا ہے، یعنی ریڈ سیلز کی جو کنڈیشن کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، اور کیونکہ تحال جیسے ہی واپس آئے گی ریڈ سیل کی کنڈیشن ٹھیک ہو، جگر واپس جیسے ہی اپنی جگہ پہ آئے گا تو یہ آپ کے وائٹ سیلز کی کنڈیشن ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن جو وائٹ سیلز کے بڑھ جانے کی کنڈیشن ہے وہ تو بالکل ڈیفرنٹ آ جاتی ہے ایسی حالت میں، کیونکہ وہاں پہ جگر کے اندر دباؤ بڑا ہوتا ہے اور وہ دباؤ مسلسل وائٹ سیل کو پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے، وہ زیادہ مقدار میں بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ اگر یہ کنٹرول نہ ہو پائے تو پیشنٹ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو یہ سارا پروسیس ہوتا ہے انسان کے لیور کے حوالے سے۔ جگر انسان کا بڑا ایک اہم عضو ہے، جیسے ہمارا دل ہیڈ ہے ہمارے جسم کا، تو یقیناً ہمارا غدد ہے سب سے بڑا جگر، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہمارے جسم کے اندر وائٹ سیل ایک وائٹل فورس جو ایک قوت مدافعت انرجی اس کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر یہ اپنے سائز سے بڑھ جائے تو وہ انسان کے لیے ایک عذاب سے کم نہیں، اس کا اندازہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اس قسم کے مسائل سے گزر رہے ہیں۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔